الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک سورہ فاتحہ بانی مجلس کے مرحومین ملت کے شہداء کو شامل کرتے ہوئے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ دو۔ اللہم صلی۔ قبولیت عبادت، دعاؤں کی استجابت، عزاداران مولا مظلوم کے حفظ امان، تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بار دیگر بابا سے بلند صلوات۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام على النبی الأمی المکی المدنی مدنی العربی الہاشمی رسول المسدد والمصطفى الامجد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی ابن امہ وکاشف غمہ امام المشرقین والمغربین ضارب بالسیفین والطاعن بالرمحین المصلی علی القبلتین الذی ردت له الشمس مرتين عنی ابا الحسن والحسین صلوات اللہ وعلى عطرة الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھ دیجیے آل محمد۔ عزیزان محترم، مجلس عزا منسوب ہے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ خدا سے دعا ہے کہ مالک بانیان کا اہتمام اور آپ کا چل آیا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ چونکہ حدیث ہے، میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ ہر ایک کا واسطہ رد ہوتا ہے مگر ہماری جدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ رد نہیں ہوتا۔ تو قبولیت دعا بھی ہے اور یقیناً توسل ہے، اور ایسا توسل ہے کہ جو رد نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی التجائیں، اپنی دعائیں ذہن میں رکھنی ہے، اور انشاءاللہ سیدہ کے توسل سے کسی مومن مومنہ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ مالک سے دعا ہے کہ اللہ عزاداروں کی، عزاخانوں کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پہ ہمارے ملک کی مالک حفاظت فرمائے۔ ایک درود پڑھ دیجئے بابا سے بلند، اللہم صلی علی۔ فطرت ہے اور بشری تقاضا ہے کہ ہم کسی کو کام کے لیے بلاتے ہیں اور اسے کام کرنا ہے، کام کرنے کے بعد ہم اسے کچھ اجرت دیتے ہیں، جتنی قیمت طے کیا اتنا دیا۔ مثلا 2000 روپے ہم نے طے کیا، اس بندے نے کام کیا اور ہم نے اسے 2000 دیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کام کرتا ہے، ہمارے سامنے جب آیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک معذور تھا، بیمار تھا، لاچار تھا۔ اس نے کام پورا نہیں کیا مگر اس کے باوجود بھی ہم نے اسے اجرت دی۔ یقیناً ہم سے کوئی پوچھے بھی کام کیا نہیں پورا اور اجرت کیا کی دی، آپ کہیں گے ہمیں احساس ہوا ہے کہ یہ معذور آدمی ہے، کام کر رہا ہے، کر نہیں سکتا مگر کر رہا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کام کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اور آپ اسے اس کی قیمت اجرت سے زیادہ اجرت دے دیتے ہیں، زیادہ پیسے دے دیے۔ 2000 طے کیا، آپ نے اسے 5000 دے دیا۔ تو کہا بھئی اس نے جتنا کام کیا ہے اس سے زیادہ کیوں دیا؟ کہ یہ ہماری عطا ہے، ہمیں اچھا لگا، کام ہمیں اچھا لگا، ہم نے اسے زیادہ دیا ہے، عطا ہے۔ تو عطا کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، جتنا عطا کر دیا جائے۔ لیکن ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کام کرنے والا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے۔ جب آپ کی مرضی کے مطابق کام کیا جائے تو اسے آپ خوشی سے عطا کر دیتے ہیں کہ ہم نے عطا کیا ہے۔ اہل علم ہے، آپ اتنی بات ذہنوں میں بیٹھ گئی، پروردگار عالم نے بھی مختلف انبیاء، مختلف پیغمبروں سے کام لیا ہے، آخری پیغمبر سے بھی کام لیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اسے اجرت دی اور اسے عطا کر دیا۔ اور اس آخری پیغمبر کو جو اللہ نے عطا کیا، اس عطا کا نام ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ عطا کیا، اب اہل علم بیٹھے ہیں، جلدی سے ایک نتیجہ کی طرف چلے جائیں گے۔ عطا کیا ہے، اور عطا کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر اللہ کی عطا ہے، اور تمام مفسرین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوثر سے مراد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اولاد کثیر، وہ لوگ جو تمہیں ابتر کہتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مقطوع نسل ہے، نسل ہی ختم ہو گئی۔ حالانکہ خدا کہتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں زیادہ بیٹے دیتے ہیں، کسی کو ہم بیٹی دیتے ہیں، کسی کو بیٹی بیٹا دونوں دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے۔ یہ خدا کا کام ہے۔ اور لوگوں نے یہ کہنا چیمی گویاں شروع کر دیں کہ یہ تو ابتر ہے، مقطوع نسل ہے۔ خدا کو کہنا پڑا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اچھا، کوثر عطا کیا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ جیسے مثلا
ایک بندے سے آپ نے 2000 روپے اجرت طے کیا اور آپ نے اس کو 5000 دیا تو وہ کیا کرے گا؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ کی بڑی مہربانی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو پیغمبر کو کیا کرنا ہے؟ تو خدا نے خود فرمایا فصل لربک، بس آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کی نماز پڑھا کرو، اس کی حمد کیا کرو، اس کا شکر ادا کیا کرو۔ عبادت اتنی کی ہے کہ اللہ کو خود کہنا پڑا کہ یا ایھا المزمل، اے میرا مزمل، آپ کی بندگی بہت زیادہ ہے، کس میں کم کر۔ عبادت زیادہ کرتا ہے، رکوع طویل کرتا ہے، قیام میں کھڑا رہتا ہے، طویل سجدے کرتا ہے، تجھے تکلیف ہوتی ہے، ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، یہ رات کو اٹھ اٹھ کے یہ عبادتیں کرتے، اس میں کمی کرو۔ اتنی بندگی کی ہے، اتنی عبادت کی ہے، خدا کو کہنا پڑا کہ کم کر۔ اللہ کا محبوب ہو گیا کہ ہم نے تمہیں دیا، ہم نعمتیں تمہیں دیتے رہے، لیکن جو ہماری عطا ہے یہ آ کے لینی ہوگی، اسی لیے پھر اسے بلا لیا۔ جب بلا لیا تو اس منزل پہ جا کے مالک آ گیا میں کہ ہم عطا کرتے ہیں، تو عطا کیا کیا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات۔ کتنی بڑی عطا ہے کہ جب ہم نے آپ کو عطا کیا اور آپ نے ہمارا کہنا مانا، فصل لربک۔ اب وہ شخص، اس کا کیا بنے گا کہ جو کہے جی نماز کی ضرورت نہیں ہے مجھے؟ خدا کہہ رہے ہم نے آپ کو کوثر دیا، فصل لربک، آپ نے ہماری بندگی کرنی ہے، ہماری عبادت کرنی ہے۔ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا بندگی ہے، جو خدا نے کہا ہے اسے کیا جائے، بندگی ہے، عبادت ہے۔ مالک جب میں آپ کا یہ کام کروں گا تو پھر ایسا ہوگا کہ فَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ جو تمہیں ابتر کہتا تھا وہ خود ابتر ہوگا، جو تمہیں ابتر کہتا تھا وہ خود ابتر ہوگا، وہ مقطوع النسل ہو جائے گا، تیری نسل چلے گی، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، تجھے احسن طریقے سے یاد کیا جائے گا مگر وہ احسن طریقے سے یاد نہیں ہوگا۔ آج اگر دنیا میں دیکھیں، جس ایریے میں چلے جائیں، جس علاقے میں چلے جائیں، اولاد سیدہ موجود ہے، اولاد سیدہ موجود ہے، زندگی بھر کام کرتے رہے، خدا کا کام انجام دیتے رہے، فطرت ہے، بشری تقاضا ہے، جب آپ کام کریں گے تو اجرت چاہیے، قیمت چاہیے۔ تو لوگوں کا جب کام کیا، لوگوں کو دیندار بنایا، بے دین تھے دیندار بنا دیا، دین سے دور تھے قریب لائے، اللہ کا قرب دلایا، دور تھے قریب آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو بے لوث اتنا کام کر رہا ہے، ہم یہاں تک کہا تم جہنم کے کنارے پہ تھے، ہم نے تمہیں جہنم سے بچا لیا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے تمہاری دشمنی محبت میں بدل دی، ہم تمہاری دشمنی ہم نے محبت میں بدل دی، ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، کیا دیں؟ جس کے پاس جو کچھ تھا، کسی نے کہا سونا دیتے ہیں، کسی نے کہا چاندی دیتے ہیں، کسی نے کہا جواہرات دیتے ہیں، کسی نے کہا زمین دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، لیکن پیغمبر خاموش رہے، خاموشی اختیار کیا، کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، خاموش رہے، چونکہ ملازمت لوگوں کی نہیں کی تھی، دین لوگوں کا نہیں تھا، دین اللہ، اللہ کا دین ہے، دین اللہ کا ہے،
اللہ کا کام کیا ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلتے رہے، تو انتظار کیا کہ جب ہم نے ان کا کام کیا نہیں تو ہمیں ان سے اجرت کیوں لیں، تو خاموش رہے۔ اتنے میں آواز توحید آئی، قل لا اسالکم، میرا حبیب ہماری طرف سے انہیں کہو، یہ جو خواہش کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ لے لو، ہماری طرف سے انہیں کہو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اجرت چاہیے نہیں آپ سے۔ ہاں اگر آپ کی خواہش ہے کہ کچھ دینا چاہتے ہو تو بس اتنا کرو، الا المودۃ فی القربی، صلوات بھیجیے آل محمد کی ذات پہ اللہم۔ جب ظاہر پیغمبر اسلام تبلیغ کر رہے تھے تو دنیا چاہتی تھی کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں، خدا کو دیکھیں، اس کا قرب ہو جائے، اس کے نزدیکی ہو جائے۔ اور یہ بشری تقاضا ہے، آپ اہل علم بیٹھے ہیں، انسان چاہتا ہے کہ میں جس کا کام کر رہا ہوں مجھے معلوم ہو جائے وہ راضی ہے یا ناراض ہے، سامنے والا راضی ہے یا ناراض ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے چہرے سے، اس کا چہرہ بتائے گا۔ تو گویا آپ کے اندر کی کیفیت جو ہے وہ آپ کا چہرہ بتاتا ہے، خوش ہے یا ناخوش ہے، ناراض ہے، راضی ہے یا راضی نہیں ہے، چہرہ بتاتا ہے۔ اب اللہ تو چہرہ رکھتا نہیں ہے، اللہ کا کیسے پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ تو پتہ چلتا ہے چہرے سے۔ تو یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم ہمارا خدا ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہم کسی کو راضی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، چہرہ بتاتا ہے کہ یہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ خدا کیسے پتہ چلے؟ وہ تو چہرہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اسی لیے تو اللہ نے سب سے پہلے چہرے کو خلق کیا۔ کہا پھر سمجھ میں نہیں آ رہی وہ چہرہ کیا ہے؟ وہ اللہ تو جسم رکھتا نہیں ہے، وہ جسم جسمانیت سے پاک ہے۔ کہا وہ عام چہرہ نہیں، وہ نحن وجہ اللہ، ہم ہی تو اللہ کے چہرے ہیں۔ تو گویا جب آپ کو یہ پریشانی ہو رہی تو آپ نے دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے ہم آپ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ ہم اگر راضی تو اللہ راضی، ہم ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو گیا۔ خدا سے ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ بتائیے۔ خدا کا قرب چاہتے ہیں، اس کی نزدیکی چاہتے ہیں اور اس کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو بھی خدا نے جواب دیا، میرا حبیب نے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس سے راضی رکھنا چاہتے ہو تو بس میری اتباع کرو۔ مالک پیغمبر کی اتباع، ہمیں کیا فائدہ؟ لالچی ہے نا انسان، پیغمبر اسلام کی اگر اتباع کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ پہلے تم چاہ رہے تھے ہم اللہ سے محبت کریں، اگر پیغمبر کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ دوسرا فائدہ یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو گویا ہمیں ایسا طریقہ خدا نے بتایا کہ اگر گناہ گار ہو، خطا کار ہو، پرابلم ہو گیا، گناہ ہو گئے سرزد، تو اس کا ایسا طریقہ ہے کہ پیغمبر کی اتباع کی جائے۔ یغفر لکم ذنوبکم، خدا آپ کے گناہ معاف کر دے گا، خدا آپ سے محبت کرے گا۔ پیغمبر کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اطیعوا الرسول، اطاعت، اتباع۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع میننگ یہ ہے کہ پیغمبر کی پیروی کی جائے۔ کیا مطلب؟ جیسے عام طور پہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پیغمبر ہم جیسا ہے، بھی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چھوٹے تھے، بڑے ہو گئے، اسی طرح پیغمبر کا بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، چلتے تھے، پھرتے تھے، خاندان تھا، عزیز و اقارب تھے، اولاد تھی، سب کچھ تھا، تو یہ تو ہم جیسا ہے۔
ان نادانوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی اتباع کرو. یعنی کیا مطلب؟ آپ علم پہ بیٹھے تو میں کسی حد تک نتیجہ دے جاؤں، اللہ کرے. اتباع پیغمبر. اتباع کیوں بھائی؟ یہ مختلف مراحل کیوں؟ بچپن بنایا، جوانی بنائی، خاندان بنایا، رشتے بنائے، دنیا میں بھیجا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، نماز روزہ دیگر عمل، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیونکہ اس کی اتباع کرنی ہے. ہم پریشان ہو جاتے کیونکہ ہم نے اتباع کرنی ہے. بچہ بچپن دیکھے، جوان جوانی دیکھے، مسجد میں جانا سیکھے، خاندان میں جانا سیکھے، عزیز و اقارب رشتہ داروں سے ملاقات سیکھے. کوئی مہمان آئے تو مہمان نوازی کیسے کیا، مجسمہ دیا، ہاتھ دیا، تاکہ دیکھنے والا کہے، اسے پتہ چلے، پریشان نہ ہو جائے میں ہاتھ کو کیسے استعمال کروں، تو وہ اتباع پیغمبر کرے کہ پیغمبر نے ہاتھ کا کیسے استعمال کیا ہے، آنکھ کا کیسے استعمال کیا ہے، کان کو کیسے استعمال کیا ہے، کہاں چل کے گئے، کیسے چلے، کیسے بیٹھے، اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، بولنا کیسا تھا، یہ کیسا انداز تھا. کیونکہ ہم نے اتباع کرنی ہے. اب کچھ نادانوں نے یہ سمجھ لیا لہذا ہم جیسا ہے. ارے بابا آپ جیسا نہیں ہے. بچہ اسکول جاتا ہے، ہم بھی اسکول پڑھے، آپ بھی پڑھتے ہیں ہمارے بچے. بچہ اسکول جاتا ہے تو ٹیچر تھیوری کرانے کے بعد اب بچہ پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھا دیا، اس کو کرنا کیسے ہے. تو پھر ٹیچر بولتا ہے کہ آؤ پریکٹیکل کرتے ہیں. پریکٹیکل پہ ٹیچر اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ غور سے دیکھنا، میں کیا کرتا ہوں تم نے ویسا کرنا ہے. جیسے میں کرتا جاؤں تم اسے غور سے دیکھتے جاؤ، سیکھ جاؤ گے. جب من وان مجھ جیسا کرو گے تو پھر آپ کے نمبر پورے آئیں گے. اچھا کوئی سستی کر جائے تو نمبر کم ہو جائیں گے، کوئی اپنی خواہش شامل کر دے تو فیل ہو جائے گا. میرا دل کر رہا ہے میں ایسا کروں. آپ کون ہوتے ہو؟ ٹیچر نے کہا جو میں کر رہا ہوں ویسا کرو. تو گویا خدا نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی اتباع کرو تو یہ دیکھو کہ میرا پیغمبر کیا کرتا ہے، کیسا کرتا ہے. لوگوں نے کہا اچھا پریکٹیکلی طور پہ دیکھ لیتے ہیں کیسی زبان استعمال کرتا ہے. تو سب نے اظہار کر دیا انت صادق، یہ سچا ہے، زبان اس کے کنٹرول میں ہے. جبھی تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ان الانسان تحت لسانہ، کہ اگر کسی کی شناخت کرنی ہو تو اس کے بولتے ہوئے دیکھو. اب لوگوں نے بھی دیکھا کیسا بولتے ہیں کہ سچ ہے، صادق ہے. اچھا دوسری آزمائش کیا ہوتی ہے کہ اسے امانت دے کے آزما لو. امانت دے دی، امانت میں خیانت نہیں کی، کہا انت امین، یہ امین بھی ہے، سچا بھی ہے، زبان پہ کنٹرول بھی ہے. اور سوال کر لیا مجھے کتنا سچا مانتے ہو، کتنا سچا مانتے ہو. سب نے کہا جی ہمارا آپ پہ اتنا صداقت پہ یقین ہے کہ اگر آپ کہیں جی پہاڑ کے پیچھے جو ہے بہت بڑا لشکر ہے اور آپ پہ حملہ کر رہا ہے تو ہم تسلیم کریں گے کہ یہ سچ ہے. اور ایک تو آگے بڑھا کہ ہمیں تو آپ پہ اتنا یقین ہے کہ اگر آپ کہیں جی لشکر ہے اور ہم جو ہے اوپر چڑھ کے دیکھیں ہمیں ایک بندہ بھی نظر نہ آئے، لشکر کو جا ہمیں ایک نفر بھی نظر نہ آئے تو ہم کہیں گے کہ ہماری آنکھ کا قصور ہے مگر تیری صداقت پہ حرف نہیں آئے گا. تو سچا ہے، تو صادق ہے، تو امین ہے، تیری صداقت پہ حرف نہیں آیا، اس کی اتباع کرنی ہے. تو گویا ہم جیسا نہیں ہے. ہمارے درمیان میں اس لیے پیغمبر اسلام کو رکھا کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے زندگی گزارنا، آگے بڑھنا. اتنی تمہید گزارشات اگر ذہنوں میں بیٹھ گئیں، ہم اتباع پیغمبر کرتے ہیں. مریض ہو گئے، ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے.
لیکن ایک مرتبہ ہم دیکھیں کہ جس ڈاکٹر کے پاس میں گیا ہوں وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہے تو پریشانی اور بڑھ جائے گی. یہ کیا، یہ بھی دوا لیتا ہے، میں اس سے لیتا ہوں یہ کسی اور سے لیتا ہے. اب وہ جو افراد اتباع کرنا چاہتے تھے، پیغمبر کی اتباع میں تھے، جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکے تھے، داخل اسلام ہو چکے تھے، تو وہ تو پریشان ہو جائیں گے کہ جب یہی پیغمبر اسلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ چلے جائیں. صلوات بھیجیے آل محمد کی ذات. مجھے نہیں پتا کتنی دیر پڑھنا ہے، صلوات پڑھ دو آل محمد کی ذات پہ. اللہم صلی علی. نتیجہ دوں میں آپ کو، سیدہ کے دروازے پہ گئے اور کہا کیا؟ حدیثیں کے ساتھ سنتے ہو پڑھتے ہو؟ ضعف محسوس کر رہا ہوں. تو دوا لینا چاہیے تھا نا. اتباع ذہن میں رکھیے گا، پیغمبر اسلام کی اتباع کرنی ہے، جو پیغمبر نے کیا ہے وہ کرنا ہے ہمیں. کیسا سبق دیا؟ سیدہ کے دروازے پہ گئے، کہا ضعف محسوس کر رہا ہوں. تو چاہیے تھا نا کہ بھی دوا لے آؤ. چلو جی کہتے بھی یہاں دوا رکھی تھی، ہماری دوا لے آؤ. لیکن نہیں، دوا نہیں کہا. کیا کہا؟ چادر یمنی لے آؤ. ایک چادر دو، ہم اس چادر کو اوڑھیں. اب چونکہ مجلس مخصوص ہے، منسوب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چادر سیدہ سے منسوب تھی. چادر سیدہ سے منسوب تھی، تو اگر ضعف محسوس ہو رہا ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، مرض ہو گیا ہے، تو وہ اگر پیغمبر اسے اوڑھ لیں تو مرض سے شفا ہو جاتی ہے. تو گویا ہمیں پیغمبر نے سبق دیا کہ اگر کبھی پریشانی ہو جائے، پرابلم ہو جائے، تو سیدہ سے نسبت کر لینا. تو پھر میری مجلس کا یہ جملہ آپ کو یاد دماغوں میں بیٹھا ہوگا کہ میرے امام نے فرمایا ہر ایک کا واسطہ رد ہوتا ہے مگر ہماری دادی زہرا کا واسطہ رد نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات. چونکہ یہ مجلس منسوب ہے سیدہ سے، تو مجھے تو یقین ہے خدا میرے بھائی حیدر بھائی کے اور ان کے بھائیوں کے اور صاحب خانہ کی سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ کاوش اور محنت اپنی بارگاہ میں مالک قبول فرمائے، اور سیدہ کے توسل سے اجر عظیم عطا فرمائے. جو نسبت ہو جائے، چادر کی نسبت ہے، اوڑھ لی. پھر ساتھ ساتھ پیغمبر نے فرمایا کہ میں اکیلا نہیں، ایک اور بھی آ گئے. بچہ چلا آیا، داخل ہو گئے. دوسرا آیا، داخل ہو گیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف لائے، داخل ہو گئے. سیدہ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو سیدہ نے کہا ہم بھی چلے جاتے ہیں. عجیب میں جملہ دے رہا ہوں اہل علم کو، اس کے نیچے بہت بڑی گہرائی ہے. سیدہ جب گئی، اس سے پہلے آئے، سارے آتے رہے، لیکن جب سیدہ داخل ہوئی تو پھر اب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، اب ہماری تکمیل ہو گئی. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، اب جب ہم مکمل ہو گئے، تکمیل ہو گئی. ایک جملہ میں پیچھے لے جاتا ہوں آپ کو کہ دین پہنچتا رہا. اسلام تو شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، سب پہنچاتے رہے. خدا نے تکمیل کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی، کتابیں بھی آئی، صحیفے بھی آئے، لیکن کہیں تکمیل کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. پیغمبر کی ذات نے بھی تبلیغ کرنا شروع کر دی، لیکن تکمیل کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوا. تکمیل کا سرٹیفکیٹ جب ملا ہے کہ جب اعلان ہوا کہ من کنت مولا فھذا علی مولا. یہاں تکمیل کا سرٹیفکیٹ ملا کہ الیوم اکملت، آج دین مکمل ہوا ہے. اب سیدہ جب چادر کے نیچے آئی تو پیغمبر نے فرمایا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب ہماری تکمیل ہوئی تو اب پیغمبر نے فرمایا یہ جو افراد ہیں ہَؤُلَاءِ اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں.
کچھ لوگ نادانی کے باعث کبھی کبھی نادانی ہی اسے نادانی کہوں گا، کبھی کبھی یہاں تک بھی کہہ سکتے ہیں، کہتے تھے کہ بھئی علی علیہ السلام بھی سید بھی ہے یا نہیں، اہل بیت میں ہے یا نہیں؟ آپ کے لیے تو آسان سی دلیل ہے، صلوات پڑھ دو آل محمد کی ذات پہ، اللہم بے بخشی، پھر بھی ایک بلند آواز سے درود پڑھ دو، اللہم صلی علی، ایک ایسا درود پڑھیں کہ ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ نادانی ہے نا یہ، آپ کے سامنے حدیث قصہ ہے، اس میں فرمایا نا کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں۔ جناب ام سلمہ نے بھی چاہا تھا کہ میں بھی آ جاؤں، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ آپ خیر پہ ہو مگر اس کے نیچے نہیں، چادر کے نیچے نہیں، چونکہ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اہل بیت کون ہیں۔ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت کیا ہے۔ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ اہل بیت ایسے ہیں کہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی ہڈیاں میری ہیں، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ کیا مطلب بھئی یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں؟ پروردگار پیغمبر اسلام یا رسول اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا وجود مجھ سے ہے، میری بقا ان سے ہے۔ اگر میں باقی رہوں گا تو یہ سبب بنیں گے، یہ بچائیں گے مجھے۔ وہاں بٹھا دیا، دو بچے ہیں، علی ہے، ایک مستور ہے۔ میں نے بڑا سوچا کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیا اس لیے کہ اتباع کرنی ہے پیغمبر کی، بچہ پریشان نہ ہو جائے، کہ اگر میرے بعد دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھنا۔ حسین کی کیا سیرت ہے، کیونکہ حسین وہ کرے گا جو میں نے کیا ہے، حسن وہ کرے گا جو میں نے کیا ہے، علی وہ کرے گا جو میں نے کیا ہے۔ اور اگر مستورات کو پریشانی ہو جائے کہ ہم کس کی اتباع کریں، ہم کس کو دیکھیں، تو ہم نے اسی لیے ایک مستور بٹھا دی ہے تاکہ عورتیں اس کی اتباع کریں، عورتیں اس کو دیکھیں کہ سیدہ کا کیا کردار ہے، سیدہ کا کیا کریکٹر ہے، کہ یہ پنجتن ہیں۔ اچھا پنجتن 5 کٹھے ہو گئے، یا آپ تشریف لائے، آپ کہیں جی میں حیدر بھائی کو تو جانتا ہوں، باقی کون ہے؟ تو بات سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے جی حیدر بھائی سے ملاقات تھی، باقی سے نہیں تھی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ سب کون ہیں، پتہ ہی نہ چل رہا ہو، تو سب پریشانی ہو جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اتنی بات اگر ذہن میں بیٹھ گئی، جب یہ 5 چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے، اللہ نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، انی ما خلقت السماء مبنیہ، میں نے آسمان نہیں بنایا، زمین کا فرش نہیں بچھایا، کچھ بھی نہیں بنایا، اگر بنایا ہے تو ان 5 کی محبت میں بنایا ہے۔ آسمان والے پریشان ہو گئے، خدایا یہ کیا ہو گیا، کس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ کسی نے چھیڑ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کہا نہیں، ہم نے یہ چادر کے نیچے جو افراد ہیں ان کی محبت میں سب کچھ بنایا ہے، خدا کرے اچھا نتیجہ آ جائے۔ ہم نے ان 5 کی محبت میں سب کچھ بنایا ہے۔ تو جبرائیل کہتا ہے یہ ہیں کون؟ یہ کون ہے 5؟ دیکھیے جبرائیل کو کہنا چاہیے تھا ایک پیغمبر کی ذات ہے، باقی کا مجھے نہیں معلوم، باقی کا تعارف کرا دے، پیغمبر کے ساتھ کون ہے؟ لیکن کہا نہیں، یہ کون ہے؟ تو خدا کو بتانا پڑا، ہم فاطمہ تو۔ حیدر بھائی آپ کے گھر پہ کوئی آئے تو تعارف آپ سے ہوگا، حیدر بھائی کا گھر ہے، لیکن یہاں عجیب لمحہ فکری ہے، کہنا چاہیے نا پیغمبر ہیں، علی مرتضیٰ ہیں،
لیکن یہاں عجیب نام لے لیا، ہوم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے، باقی کا نام نہیں لیا، باقی 4 افراد کا نام خدا نے اس میں نہیں لیا، ایک نام لیا ہوم فاطمہ، تو آگے نام نہیں لیا، تعارف کرایا ہوم فاطمہ تو ابوہا، دوسرا کون ہے؟ اس فاطمہ کا بابا ہے، تیسرا کون ہے؟ بالوہا، اس کا شوہر ہے، اور کون ہے؟ بنوہا، اسی فاطمہ کے 2 بچے ہیں۔ تو گویا سیدہ فاطمہ وہ منبع ہے، وہ مرکز ہے کہ جس کے ذریعے سے رسالت و نبوت کا تعارف بھی ہوتا ہے، امامت کا تعارف بھی ہوتا ہے۔ سیدہ مرکز ہے، منبع ہے۔ ایک تو یہ ریزن ہے، ہوم فاطمہ تو نام لیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا جانتا تھا آنے والی نسلیں اختلاف کریں گی، ایک بیٹی تھی یا 4 تھیں؟ اس کا بھی جواب یہی ہوگا کہ ایک کا نام لے کے بتا دیا کہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہے ہم فاطمہ، تو وہ سیدہ ہے، وہ بی بی ہے جس کے توسط سے تعارف ہوا۔ پھر ساری زندگی یہ کام جو کرتے رہے، اب لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، تو خدا نے کہا نہیں، انہیں کہو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربہ۔ اہل علم بیٹھے ہو، مجھے زیادہ وضاحت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مودت فی القربہ اجر رسالت ہے، دین کی قیمت ہے۔ بازار میں جاؤ، قرآن رکھے ہو، کوئی قرآن اٹھا کے لیا ہو، ساری زندگی پڑھتے رہو، ثواب نہیں ملے گا، چونکہ قیمت نہیں دی۔ لباس قیمت نہیں دی، نماز پڑھتے رہو، نماز ہی نہیں ہے۔ گویا قیمت دیں گے پھر چیز استعمال کر سکتے ہیں، اس کا ثواب ہوگا۔ دین کی قیمت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس دور میں اگر زمانے کو یہی پتہ چل جائے کہ میں نے دین کی قیمت دی ہے یا نہیں دی، تو بات آسان ہو جائے گی۔ پھر ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ پتہ نہیں عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ بھائی جب قیمت دے کے شرائط کے ساتھ اگر عمل کرو گے تو پھر آپ کامیاب ہو، پھر ناکام نہیں ہو سکتے۔ قیمت ہے دین کی۔ کیا قیمت ہے دین کی؟ مودت فی القربہ، یہ قیمت ہے۔ دین کا حصہ ہے نماز، دین کا حصہ ہے روزہ، دین کا حصہ ہے حج، دین کا حصہ ایک پارٹ ہے زکوٰۃ۔ آیا قبول ہے یا نہیں ہے؟ دین استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ دیکھنا ہے، قیمت دیا یا نہیں۔ دین کی قیمت کیا ہے؟ مودت فی القربہ۔ علی بھائی، مودت فی القربہ کیا ہوتی ہے؟ قربہ کیا ہوتی ہے؟ مودت میں ساری رات لگا رہا ہوں، کبھی نہیں سمجھا پاؤں گا جب تک وارث قرآن سے نہ پوچھا جائے۔ تو میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مودت کا مقصد ہی مطلب یہ ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایک محبت ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہے، وہ اندازہ لگا سکتے کہ باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے اور بیٹے کو باپ سے کتنی محبت ہے، ماں کو اولاد سے کتنی محبت ہے اور اولاد کو ماں سے کتنی محبت ہے۔ یہاں تک کہ اگر بچہ مریض ہو جائے تو ماں تڑپ کے کہتی ہے کہ مالک مجھے اس سے زیادہ مرض دے دے مگر یہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن یہ مودت نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ مودت کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا کہ جہاں محبتیں ساری ختم ہو جائیں اس سے آگے مودت شروع ہوتی ہے۔ مودت کی آخری سٹیج کیا ہے؟ مثال دی میرے امام نے، جیسے مچھلی پانی میں رہے تو زندہ ہے، پانی سے اسے الگ کر دیا جائے تو اس کی موت ہے۔ اگر مچھلی پانی میں ہے تو زندہ ہے، مچھلی پانی سے الگ کر دی جائے
جدا کر دیا جائے تو اس کی مچھلی کی موت ہے۔ بس میرے امام فرماتے ہیں کہ مودت جب آپ کی ہو تو اگر اسے ہٹا دیا جائے تو تم مردہ ہو۔ اب خدا نے آپ سے محبت نہیں مانگی، خدا نے آپ سے مودت مانگی ہے۔ کس سے؟ فی القربہ۔ وہ کون ہے فی القربہ؟ کیا ہے فی القربہ؟ یہی بات سمجھ میں آ گئی، مجلس تمام ہو گئی۔ فی القربہ، یہ قربہ قریب سے ہے، قرب سے، قرب نزدیکی۔ جیسے آپ کہتے ہو اکبر، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کی مؤنث ہے کبرا، یعنی عورت کے لیے استعمال ہو تو کبرا، یعنی اس سے بڑی کوئی نہیں ہے۔ قرب کی اس میں تفضیل ہے، اگر مذکر کے لیے استعمال ہو تو اقرب، یعنی قریب ترین مرد، اس سے زیادہ اور زیادہ قرب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہی عورت کے لیے استعمال ہو تو وہاں کہا جاتا ہے قربا۔ اہل علم بیٹھے ہو، میری اس چند منٹ کی مجلس کو اگر دماغ میں بٹھایا اور تھوڑا سا سوچا تو بہت بڑا مواد آپ کو ملے گا۔ قربا جو ہے وہ ایک مستور کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث واحدہ، ایک کے لیے، یعنی قریب ترین مستور۔ گویا پیغمبر کے قریب ترین ایک ایسی مستور ہے کہ جس کی مودت دین کی قیمت ہے۔ اگر اس سے مودت نہیں کرو گے تو گویا آپ نے دین کی قیمت ادا نہیں کیا۔ جب دین کی قیمت نہیں دی تو پھر آپ دین استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ لاکھ حاجی صاحب بنتے رہو مگر وہ حج نہیں ہے جب تک مودت فی القربہ نہ ہو، جب تک دین کی قیمت ادا نہ کی جائے۔ آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، جب تک مودت فی القربہ دین کی قیمت نہ ادا کی ہو تو نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، دین کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ کب استعمال کر سکتے ہیں؟ جب اس کی قیمت ادا کریں، اور اس دین کی قیمت ہے مودت فی القربہ، یعنی ایسی مستور جو پیغمبر کے قریب ترین ہے۔ جب اس کی مودت رکھو گے تو پھر آپ نے قیمت ادا کر دی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سی عورت ہے جو قریب ترین ہے، وہ کون سی مستور ہے جو قریب ترین ہے؟ اگر بیوی مراد لیا جائے تو بیوی ایک نہیں ہے، کم سے کم 7 ہیں، 7 9 11 13، تو جمع ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ کون سی مستور ہے جو پیغمبر کے قریب ترین ہے؟ وہ ایک ہے، 2 نہیں ہے۔ تو گویا بہت سارے میرے جوانوں سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہیں کہ ایک بطول ہے، ایک سیدہ ہے، رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی ہے؟ تو یہی آیت پڑھ دینا، مودت فی القربہ، ایک مستور ایسی ہے جو پیغمبر کے قریب ترین ہے، جس کی مودت اجر رسالت ہے، جس کی مودت قیمت دین ہے۔ اب جب پیغمبر کی سیرت دیکھی جاتی ہے تو ایک ہی مستور ہے، اور لوگوں کو بھی بتایا، پریکٹیکلی طور پہ بتایا۔ میرے دماغ میں آپ کے جملہ ہوگا اتباع پیغمبر، پیغمبر کی اتباع کرنے والے وہ جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر نے پریکٹیکلی طور پہ بتایا کہ ایک مستور اگر اس بھرے دربار میں چلی آئے تو اپنی مقام سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ قبلہ نقن صاحب فرماتے ہیں کھڑا ہونا ملتا ہے، بیٹھنا نہیں ملتا، بیٹھنا نہیں ملتا۔ کھڑا ہونا تو ملتا ہے کہ پیغمبر اٹھتے تھے، لیکن بیٹھنا نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک سیدہ کھڑی رہتی تھی، بیٹھی رہتی تھی، پیغمبر کھڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر! عجیب ہے ماں کی مامتا، عجیب مسائل ہیں، عجیب مصیبت ہے سیدہ کی، حق ادا نہیں کر سکے۔ ماں ایک مامتا ایسی ہے کہ جو بچوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ روایت ملتا ہے کہ آخری وقت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، سیدہ کی کم عمر ہے، فرمایا زہرا بابا کو بلاؤ۔ پیغمبر آئے،
کہ میرے سرتاج میں نے زندگی میں کچھ مانگا نہیں آپ سے، میں نے سب کچھ خرچ کر دیا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں رہا جو میں کفن خرید سکوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی یہ چادر ہمیں کفن کے لیے دے دینا۔ اللہ اکبر۔ سادات غیر سادات ماتمیو، دو آنسو آ جائیں گے، سیدہ راضی ہو جائے گی، زمانے کا امام راضی ہو جائے گا، آپ کی میری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ میرے سرتاج کچھ نہیں مانگتی، پیغمبر فرماتے ہیں نہیں ختیجہ کچھ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں، کہا اور تو کچھ نہیں مانگتی، بس اتنی گزارش ہے میرے بعد زہرا کو رونے نہ دینا، بطول کو رونے نہ دینا، سیدہ روتی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اہل علم آپ بیٹھے ہو، عزادار ماتمی بیٹھے ہو، پیغمبر فرماتے ہیں ختیجہ میں الفاظ تو بیان نہیں کر سکتا، میں آپ کو ایک منظر دکھا سکتا ہوں۔ پیغمبر نے ایسے دو انگلیاں اٹھائیں، فرمایا ان کے درمیان میں دیکھو۔ اب جو ختیجہ نے دیکھا کیا منظر تھا، بھرا دربار ہے، زہرا کھڑی ہے، اتنی دیر کھڑی رہی، پاؤں پہ ورم آ گئے، اللہ اکبر، کمر جھک گئی، ضعیفہ ہو گئی۔ آپ میں سے اکثر وہ منظر دیکھ کے آئے ہیں، وہ مقام دیکھ کے آئے ہیں، جو نہیں دیکھ سکے اس مجلس کے صدقے میں خدا انہیں مقام دکھائے۔ اللہ ہمارے بھائی کی یہ خواہش، یہ تمنا پوری کیا ہے، مزید اجر عظیم عطا فرمائے کہ بہتر سے بہتر استحکام رہے۔ ماتمی عزادارو، غربت زہرا پہ گریہ کرنے والو، زمانے کا دستور ہے غریب سے غریب مر جائے، کسی کی بیٹی مر جائے، بیوی مر جائے، بہن مر جائے، اعلان کرتے ہیں لوگوں اتنے بجے جنازہ ہوگا، اور خواہش ہوتی ہے لوگ زیادہ سے زیادہ جنازے میں شرکت کریں۔ اتنی زہرا مظلومہ ہے کہ سیدہ کو وصیت کرتے ہوئے کہنا پڑا یا علی میرے جنازے کی خبر کسی کو نہ دینا، میرے مرنے کا اعلان نہ کرنا، یا علی میری قبر چھپانا، کسی کو پتہ نہ چلے، یا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ اللہ اکبر، اتنی ڈری ہوئی تھی مسلمانوں کی، کیسے نہ ڈرتی؟ پیغمبر کے بعد لوگوں نے ایسا پرسہ دیا جو دروازے بطول پہ آگ لگا دی۔ اللہ اکبر، صرف رونے والوں آگ نہ لگائی بلکہ اس دروازے کو دھکا دیا۔ وہ میخیں جو جل جل کے سرخ ہو چکی تھیں زہرا کے پہلو میں لگیں، تڑپ کے فرماتی اماں سہارا دو میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اللہ اکبر، خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے، روتے بھی جاؤ دعائیں بھی مانگتے جاؤ، قبولیت دعا کے لمحات ہیں۔ او ماتمی عزادارو، غربت زہرا پہ گریہ کرنے والو، دروازہ جلا، علی کو بلایا، علی کا گریہ بلند ہوا، کہا یا علی روتے کیوں ہو، کوئی اور مصیبت آ گئی، کوئی پرسہ دینے آیا تھا؟ کہا پرسہ کیسے دینے آتے زہرا، اب کچھ لوگ کٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا زہرا سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے، زہرا روتی ہے ہمارا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ماتمی عزادارو، علی نے بیت الحزن بنا کے دیا۔ ایک وقت ایسا آیا ان ظالموں نے بیت الحزن پہ بھی آگ لگا دی۔ آپ کو ملا کہ میں کہوں گا سیدہ آپ کی مظلومیت میں شک نہیں ہے، لیکن جب دروازے کو بیت الحزن کو آگ لگی تو آپ اندر نہیں تھیں۔ ذرا شام غریبہ دیکھیے، جب زینب کے خیام کو آگ لگی، سر پہ چادر نہیں تھی، تڑپ کے کہہ رہی تھی اماں سید سجاد حکم فرما جل کے مر جاؤں یا باہر نکل جاؤں۔ اللہ اکبر، غربت زہرا پہ گریہ کرنے والوں، دروازہ جل گیا، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ سیدہ نے علی کو بلایا، فرمایا یا علی میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، میں جلد بابا کے پاس چلی جاؤں گی، میں کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں۔
سیدہ حکم فرما، سیدہ فرماتی ہیں یا علی مجھے غسل خود دینا، یا علی مجھے کفن خود پہنانا، یا علی میری اولاد کا خیال رکھنا، خاص طور پہ میرے حسین کا خیال رکھنا، اسے پیاس بہت لگتی ہے، یہ رات کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہے۔ او ماتمی ازادارو رلاتی تو یہی بات ہے، میں کہوں گا زہرا آج تو وصیت فرمائی ہے، اس وقت ہوتی جب کربلا کا میدان تھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، سر سجدے میں تھا، زینب 70 قدم پہ کہہ رہی تھی نہ مار میرا پیاسا بھائی ہے، نہ مار، میری ماں چکیاں پیس پیس پالتی رہی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں یا علی کوشش کرنا دن کی روشنی میں گھر نہ آنا۔ علی فرماتے ہیں زہرا گھر میرا، پابندیاں کیسی؟ سیدہ فرماتی ہے یا علی گھر آپ کا ہے، میری مجبوری ہے۔ کون سی مجبوری؟ رو کے فرماتی ہیں یا علی جب گھر میں آتے ہو تو زینب میرے پیچھے چلی جاتی ہے، رونے والوں رلاتی تو یہی بات ہے جو بابا کے سامنے نہیں آتی تھی، اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ اللہ جانے اس وقت کیا حالت تھی جب شام کا بازار، سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے کہتی تھی لوگو چادر دو، میں علی کی بیٹی ہوں، میں زہرا کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ، روتے بھی جاؤ دعائیں بھی مانگتے جاؤ، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، مصیبت کی شب ہے، مصیبت کا دن گزرا، مصیبت کی شب ہے، خدا سیدہ کے غم کے علاوہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ جو رو رہے ہو گریہ کر رہے ہو، قبولیت دعا کے لمحات ہیں، ذہن میں رکھیے گا دعائیں، گود پھیلا کے بیٹھیے گا ماتمی ازادارو، غربت زہرا پہ گریہ کرنے والوں عجیب وصیت فرمائی۔ جب میں نے پہلی مرتبہ وصیت پڑھی میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اللہ جانے زہرا نے کیسی وصیت فرمائی جو مجھے غسل خود دینا۔ علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں جب غسل علی دے رہے تھے اچانک علی کا ایسے گریہ بلند ہوا جیسے ضعیفہ ماں جوان کی میت پہ روتی ہے۔ سلمان فارسی آگے بڑھے، فرمایا یا علی رونے کا سبب کیا ہے؟ رو کے فرماتے ہیں سلمان آج پتہ چلا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ ماتمی ازادارو جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، سیدہ نے حسن حسین کو بلایا، سروں پہ چھوٹے چھوٹے امامے رکھے، کہا جاؤ میرا لال نانا کی قبر پہ جا کے میرے لیے دعا مانگ کے آؤ۔ اولاد والو ادھر شہزادے چلے، ادھر ماں جو تھی اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، حجرہ عبادت میں گئی، فرمایا فضا جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا زہرا دنیا سے چلی گئی۔ لیکن خبردار میرے بچوں کو پہلے موت کی خبر نہ دینا، پہلے انہیں کھانا کھلانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے بھوکے پیاسے رہ جائیں۔ اولاد والوں جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہوئے ادھر بچوں کی یہ حالت ہے، چھوٹے چھوٹے امامے ہاتھوں پہ رکھے ہوئے، حسن امیر آگے بڑھ کے فرماتے نانا ماں بیمار ہے، نانا ماں کی طبیعت ناساز ہے، دعا مانگنے آئے ہیں، زہرا جیسی ماں کے بعد ماں کسے کہیں گے؟ حسین آگے بڑے فرماتے نانا یہ تو میرا امیر بھائی ہے، غریبوں کی داستان غریب بہتر سناتے ہیں۔ حسین تڑپ کے فرماتے نانا
ماں صرف ماں بیمار نہیں، میری ماں زخمی ہے، نانا میری ماں کا دروازہ جلایا گیا، نانا میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، او نانا میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، او نانا میری ماں تماچے کھاتی رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، چند منٹ کی عبادت ختم ہو گئی، عبادت ماتمی ازادارو دعائیں مانگتے مانگتے شہزادوں کے سر ذریعے رسول پہ لگ گئے، غشک آ گئے۔ عالم خواب میں دیکھا محمد کا ماما اترا ہوا ہے، آواز آتی ہے میرا لال بس کرو دعا کی، واپس چلے جاؤ، آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، چھوٹے بچوں کو پتہ چلے ماں مر گئی ہے، ہوش رہتا ہے؟ جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے، دروازے پہ فضا ملی، فضا فرماتی ہیں آؤ میرا لال تمہیں کھانا کھلاؤں، رو کے فرماتے ہیں اماں جانتی ہو ہم نے ماں کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا، ہمیں بتا ہماری ماں کہاں ہے؟ چھوٹی اولاد والو حسین آگے بڑھے، دامن فضا را گرفت، فضا کا دامن پکڑ کر فرماتے ہیں اماں یہ تو میرا امیر بھائی ہے، مجھے پہچان، میں کربلا کا غریب۔ فضا فرماتی ہے نہیں میرا لال، حسن بھی امیر ہے، تو بھی امیر ہے، کیوں؟ جو حسن کا نانا محمد، آپ کا نانا محمد، حسن کا بابا علی، آپ کا بابا علی، حسن کی ماں زہرا، آپ کی ماں زہرا۔ رو کے فرماتے ہیں اماں امیر کا مطلب یہ نہیں جو آپ نے سمجھا ہے، میرا لال پھر آپ بتائیے۔ رو کے فرماتے ہیں اماں امیر اسے کہتے ہیں جسے وطن پہ قبر نصیب ہو، میں تو وہ غریب ہوں جو مرنے کے بعد بھی مرتا رہوں گا، اور میرا چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آخری جملے سنو، ختم ہوگی میری پڑھائی۔ ماتمی ازادارو وصیت کے مطابق لوح جو لازان والا لکھتا ہے علی نے کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد آواز دی حسن حسین زینب و کلثوم حلم تزور، آئیے میرا لال ماں کی آخری زیارت کر لو۔ چھوٹی اولاد والو علماء فرماتے ہیں سارے آئے مگر حسین نہیں آئے۔ علی جیسے کریم امام فرماتے ہیں میرا لال ماں سے ناراض ہو؟ نہیں بابا، ملنے کیوں نہیں آئے؟ رو کے فرماتے ہیں بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ یہی جملے تھے، زہرا کے کفن کے بند ٹوٹ گئے، آواز آتی آئیے میرا غریب بیٹا، یہ میرا پردیسی بیٹا۔ ماں بیٹے کا ملنا تھا، آواز توحید آئی یا علی جلدی سے حسین کو ماں کی میت سے جدا کر۔ ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی ہے۔ چھوٹی اولاد والو اپنی طرف سے آپ کی طرف سے کہوں گا مولا حسین خوش نصیب ہو، ماں کی میت سے بابا نے جدا کیا، لیکن کربلا میں نصیب آپ کی بیٹی سکینہ کا ہو جو شمر تماچے مارتا رہا، کہتی تھی نہ مار بس یعلم الذین ظلموا ایام انقلبن ینقلبون۔ کریم اللہ آل محمد کی مظلومیت کا واسطہ، سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ، بانی مجلس کا فرش عزا بچھایا، نظر و نیاز حاضرین کا چلایا، اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما، عزاداروں کی عزا خانوں کی حفاظت فرما، دشمنان شیعت کو نیست و نابود فرما۔ کریم اللہ زندہ رہیں تو حسین حسین کرتے رہیں، آخرت میں بھی شفاعت نصیب فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کو ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما۔ مالک یہی التجا ہے، زندہ رہیں تو حسین حسین کرتے رہیں، آخرت میں بھی شفاعت نصیب فرما۔ بانیان مجلس کی بہت ساری دعائیں ہیں، میرے ذمے بہت ساری دعائیں ہیں، مالک سیدہ کے صدقے میں سب کی التجاؤں کو قبول فرما، حجت دوران امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، معرفت امام زمانہ نصیب فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری التجاؤں کو مستجاب فرما۔ ماتم حسین۔